الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے رحمت حق کے نشاں کیسے عذابوں میں ملے ساز وجداں سے سنو نغمہ عرفان و یقین ساز وجداں سے سنو نغمہ عرفان و یقین یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے جہاں بھر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن جہاں بھر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن اس کا حل اس کے جوابوں میں ملے غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اسٹیج پر تشریف فرما محترم اکابرین اور مجمع میں موجود میرے مخلص اور غیور سنی نوجوانوں آج کی یہ 20ویں سالانہ سیرت صاحب قرآن کانفرنس جس کا آغاز ہو چکا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور اس کا اختتام بھی اعلیٰ اور احسن انداز میں فرمائے میرے انتہائی معزز سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے اس کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ علیہ السلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا نبی کریم علیہ السلام کا وجود بھی اس دنیا کے اندر رحمت ہے میرے پیغمبر کو ملنے والی رسالت بھی رحمت ہے میرے پیغمبر کو ملنے والا قرآن بھی اس دنیا کے اندر رحمت بن کر آیا ہے اور میرا پیغمبر رحمت بن کر آیا تو قرآن کیا کہتا ہے فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرا سونا پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کے اندر عموم بھی موجود ہے، اس آیت کے اندر خصوص بھی موجود ہے، اس آیت کے اندر رحمت نکرہ بھی آیا ہے۔ تو آئیے معنی پر غور کیجئے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عموم والے معنی پر غور کیجئے۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب عموم والا معنی موجود ہوگا تو خصوص والا معنی بھی موجود ہوگا۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ او میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو مومنین کے لیے خاص رحمت بنا کر بھیجا۔ میرا پیغمبر مومنین کے لیے خاص رحمت، عالمین کے لیے عام رحمت ہے۔ عالمین کے لیے عام رحمت میرا پیغمبر بن کر کیسے آیا؟ یہاں تک کہ دیکھیے صرف مومنین کے لیے میرا پیغمبر خاص رحمت ہے، عالمین کے لیے عام رحمت ہے۔ دنیا میں دیکھیے تو کافر کے لیے بھی میرا پیغمبر رحمت بن کر آیا ہے۔ مشرکین مکہ ہے، ابو جہل پارٹی ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ آ کر کھڑی ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر حق ہے، اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے، اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر حق بن کر آیا ہے۔ ابو جہل پارٹی کہتی ہے اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دے۔ تو پھر سوال آیا کہ میرا پیغمبر حق تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہتا ہے جاء بالحق، آیا بھی حق لے کر آئے۔ انا ارسلناک بالحق، میرا پیغمبر خود بھی حق بن کر آیا۔ جب میرا پیغمبر حق تھا، مشرکین مکہ ابو جہل پارٹی نے کہا تھا اللہ اگر تیرا پیغمبر حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دے، دردناک عذاب بھیج دے۔ تو پھر سوال آیا کہ جب پیغمبر حق تھا تو اللہ نے ان پر پتھر کے برساؤ کیوں نہ کیے، ان پر دردناک عذاب کیوں نہ بھیجا؟ تو رب کا قرآن جواب دیتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اور میرا سونا پیغمبر مجھے تیرا لحاظ اتنا ہے کہ ان کے درمیان تو موجود ہے تو میں مشرکین پر بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ میرا پیغمبر تیرا لحاظ اتنا وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ تو ان کے درمیان موجود ہے، اس لیے آج میں مشرکین مکہ پر مانگنے کے باوجود بھی عذاب نہیں بھیج رہا، اس لیے کہ تیرا وجود ان کے درمیان رحمت بن کر آیا ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مشرکین مکہ کے مانگنے کے باوجود عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ اگر آیت کے الفاظ میں غور کریں تو انت فیم کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا سونا پیغمبر عذاب اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ اگر ان کے مانگنے کے باوجود مشرکین مکہ پر عذاب بھیج دیا جاتا تو انہوں نے کہنا تھا نعوذ باللہ یہ محمد الرسول اللہ کی نحوست کی وجہ سے عذاب آیا۔ وہ مشرکین مکہ تھے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا پیغمبر تیرا لحاظ اتنا ہے کہ تو ان کے درمیان موجود ہے، میں ان پر عذاب نہیں ڈالتا۔ تو معلوم ہوا کہ میرا پیغمبر تو مشرکین کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ پھر میرا پیغمبر صرف جانداروں کے لیے رحمت نہیں ہے، میرا پیغمبر تو بے جانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما
فرماتے ہیں منبر پر تشریف فرمائیں، وہ مقام ہے کھجور کا خشک تنا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بڑھیا آتی ہے، عورت آتی ہے، آ کر کہنے لگتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر میرے بیٹے اچھے کاریگر ہیں، اچھے لکڑہارے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر اجازت دیجیے آپ کے لیے ممبر تیار کر دیتے ہیں۔ افلا نتخذ لک ممبرا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اجازت دی ہے، ممبر تیار ہوا ہے، ممبر لا کر مسجد نبوی کے اندر رکھا گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آئے ہیں، اس کھجور کے تنے کے پاس سے گزرتے ہوئے ممبر پر پہنچتے ہیں، وہ کھجور کا تنا رونا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح روتا ہے جس طرح ایک بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ ساری مسجد والے نے سنا، سارے صحابہ کرام نے سنا، اللہ کے پاک پیغمبر کا وجود بے جانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اٹھتے ہیں، اسی کھجور کے تنے کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں، وہ کھجور کا تنا اس طرح خاموش ہو جاتا ہے جس طرح بچے کو تھپکی دی جائے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر بے جانوں کے لیے بھی رحمت، یہ عام رحمت ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر کی رحمت خاصہ کی چند مثالیں عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، البتہ تحقیق آیا ہے تم میں شان والا رسول، مقام والا، عظمت والا، بلندی والا، مرتبے والا، رفعت والا رسول آیا ہے۔ جاءکم رسول، رسول ان پر دو پیش تنوین تعظیم کی ہے، اور تنوین تعظیم سے پہلے فعل مجیت جا موجود ہے، جا فعل مجیت کے بعد تنوین تعظیم کیا جائے تو معنی میں دگنی تعظیم پیدا ہو جاتی ہے، تو معنی بنے گا البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے درمیان دگنی شان والا، دگنی عظمت والا، دگنے مقام والا پیغمبر، من انفسکم، اللہ نے بھیجا تو تم میں سے بھیجا، نہ فرشتوں میں سے بھیجا، وگرنہ آج فرشتے فخر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے نہ ہی جنات میں سے بھیجا ہے، من انفسکم، اللہ نے بھیجا تو تم میں سے بھیجا۔ اگر دوسرے معنی میں جائے من انفسکم تو معنی آئے گا اللہ نے پیغمبر کو تم میں اعلیٰ خاندان کے اندر بھیجا ہے۔ تو میرا پیغمبر رحمت خاصہ بھی لے کر آیا ہے۔ اس کی ایک مثال عزیز علیہ ما عنتم، ایسا عزیز پیغمبر ہے امت پر کوئی مصیبت آ جائے میرے پیغمبر پر گرا گزرتی ہے، اگر خود میرے پیغمبر پر مشقت آ جائے برداشت کر سکتا ہے، امت پر مشقت آ جائے تو میرے پیغمبر پر گرا گزرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری کے اندر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے ہیں، صحابہ کرام کو تراویاں پڑھائی ہیں، 20 تراوی پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن اللہ کے پیغمبر تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام انتظار میں کھڑے ہیں اللہ کے پیغمبر آئیں گے، ہم پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنیں گے، وہ بھی میرے پیغمبر کی زبان اطہر سے جاری ہوگا۔ تو صحابہ کرام انتظار میں ہیں، رات گزر گئی ہے، صبح پوچھا گیا اللہ کے پاک پیغمبر کیا وجہ ہے کہ آپ تشریف نہیں لائے؟ پہلے دن 3 دن ہم آپ کا قرآن سنتے رہے، لطف آیا، بڑا سرور آیا، چوتھی رات آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے، کیا وجہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر کا جواب قرآن دیتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرے پیغمبر پر وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جو امت کو مشقت کے اندر ڈال دے۔ میرے پیغمبر نے جواب دیا اگر میں چوتھے دن بھی آتا تو مجھے خدشہ تھا کہ تراویح فرض نہ ہو جائے،
جب تراویح فرض ہو جاتی تو پھر امت تکلیف میں پڑ جاتی، ایک دن بیمار، دوسرے دن بیمار، تیسرے دن بیمار، جب چوتھے دن قضا دینی پڑتی تو پھر 80 رکعت امتی کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرے پیغمبر پر وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جو امت کو مشقت کے اندر ڈال دے۔ یہ میرے پیغمبر کی مومنین کے لیے رحمت خاص ہے۔ دوسری مثال عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خدشہ نہ ہوتا میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن امت کی تکلیف کا خدشہ تھا۔ جو چیز امت کو مشقت کے اندر ڈال دے میرے پیغمبر پر وہ گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے۔ میرا پیغمبر اپنے اوپر آنے والی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے لیکن امت پر آنے والی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر مسواک ہر نماز کے ساتھ فرض ہوتا، بابا جی دور سے وضو کرنے کے لیے مسجد میں پہنچتے، نماز کی تیاری ہو رہی ہے، مسواک گھر میں بھول چکے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہو رہا ہے۔ لولا ان اشق علی امتی، میری امت نے مشقت میں پڑ جانا تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تو وہ مشقت تو میرے پیغمبر سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی میرے پیغمبر کی رحمت خاصہ کی دلیل ہے۔ آخری بات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص ہیں کہ طائف کے میدان کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو مشرکین مکہ نے پتھر مارے ہیں، پتھراؤ کیا ہے، اس قدر کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک خون بہ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ صاف کر رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پاؤں بھی لہولہان ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر پر وہ تکلیف اتنی باری آئی تھی کہ خود شکوہ کیا تھا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وغوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو یتجنگمنی۔ اللہ میں اپنی کمائیگی کا گلا، اپنی کمائیگی کی شکایت تیرے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آج تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے مار مار کر لہولہان کر دیا۔ یہاں میرے پیغمبر کا شکوہ ہے، لیکن جب جبرائیل امین آئے غازہ ملک الجبال، اللہ کے پیغمبر طائف کی بستی دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو دو پہاڑوں کے درمیان دبا کر اس بستی کو ختم کر دیا جائے۔ میرے پیغمبر کا جواب آیا اللہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، نہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان لوگوں کے اندر سے توحید پرست پیدا کر دے گا، توحید کی دعوت دینے والے پیدا کر دے گا۔ یہاں جب امت پر تکلیف کی باری آئی ہے تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا عملی نمونہ میرا پیغمبر بن کر سامنے آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب